نااہلی اور کاہلی کی وجہ سے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اپنی زندگی سے ہم مس کر دیتے ہیں، یعنی کہ کھو دیتے ہیں۔ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ اسو جو ہے اس نے اپنا پلوٹے ہونے کا حق جو ہے وہ یعقوب کے ہاتھ بیچ دیتا ہے۔ اسے بہت بھوک لگی تھی، وہ جنگل میں گیا ہوا تھا۔ جب آپ اس کا مطالعہ کریں گے، اس باپ کا، اس سٹوری کا، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسے جب بہت بھوک لگ جاتی ہے تو وہ واپس آتا ہے، تو وہ اپنی بھوک کی وجہ سے، یعنی کہ اپنی بھوک کی ہوس پرستی کی وجہ سے اپنے پلوٹے ہونے کا حق جو ہے وہ اسے بیچ دیتا ہے، یعنی کہ وہ اپنے پلوٹے ہونے کی بے قدری کرتا ہے۔ وہ اس حق کو اپنے چھوٹے بھائی کے ہاتھ بیچ دیتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، آج دیکھیں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو ابھی تک سوئے ہوئے ہیں، جو موبائلوں پہ لگے ہوئے ہیں، جو طرح طرح کے کاموں میں گئے ہوئے ہیں، یعنی کہ ان کا وہاں پہ جانا نہیں بنتا۔ آج کا دن ضروری ہے، ہمارے لیے مقرر کیا گیا ہے کہ ہم خدا کی حضوری میں ٹھہرے، اور جب ہم خدا کی حضوری میں نہیں آتے تو ہم خدا کی کیا کرتے ہیں؟ بے قدری کرتے ہیں، اپنے اس حق کو کھو دیتے ہیں جو خداوند نے ہمارے لیے نعمت رکھی ہوتی ہے، جو برکت رکھی ہوتی ہے۔ جس طرح سو نے اپنا جو حق ہے یعقوب کے ہاتھ بیچ دیا، اس حق کی بے قدری کی، اسی طرح عبادت کے اس ٹائم کو ہم بے قدری کے ساتھ کھو دیتے ہیں، یعنی کہ ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح میرے ساتھ نکالیے گا خزات کی کتاب، اس کا 15 باب، اس کی 17 آیت میں لکھا ہے، تو اس نے اپنا دل کھول کر اسے بتا دیا کہ میرے سر پر اس طرح نہیں پھرا ہے۔ میرے عزیزوں، جب آپ خزات کی کتاب، اس کا 15 باب، اس کی 17 آیت کا مطالعہ کریں گے تو آپ جانتے ہیں سمسون جو ہے اس کی زندگی میں ایک عورت آتی ہے، یعنی وہ عورت اس سے بہت پیار کرتی ہے۔ آج بھی دیکھیں دنیاوی لوگ ایسے ہیں، بہت سے ایسے لڑکے ہیں، ایسی لڑکیاں ہیں جو ایک دوسرے کے ریلیشن سے اس برکت کو کھو دیتے ہیں۔ جب کیونکہ وہ خدا کا نذیر تھا، اسے ماں کے پیٹ ہی سے خدا نے چن لیا تھا۔ تو میرے عزیزوں، دلیلہ جو ہے وہ اس سے بہت پیار کرتی ہے اور وہ اس کا راز پوچھتی ہے۔ وہ خدا نے اس سے بہت طاقت دی ہوتی ہے، وہ ایک اسٹرانگ انسان ہوتا ہے، وہ کسی کو بھی ہرا دیتا ہے۔ سمسون کے آگے کچھ بھی ہو، وہ بہت سی اس نے یعنی کہ لڑائیاں جب لڑتا ہے تو اس کے آگے کوئی ایسی بات نہیں آتی، وہ بہت سے دشمنوں کو مار ڈالتا ہے۔ تو اس کی جو طاقت کا راز ہے وہ اس کے سر کے بال ہوتے ہیں۔ دلیلہ اس سے پوچھتی ہے، وہ بہت دفعہ اسے انکار کرتا ہے، لیکن آخرکار وہ اس عورت کے جال میں پھنس جاتا ہے اور اپنا راز اسے بتا دیتا ہے۔ آج بھی دیکھا جائے تو بہت سی عورتیں ایسی ہیں جب راز کوئی انسان انہیں وفاداری سے کوئی راز والی بات بتاتا ہے تو وہ اس راز کو راز نہیں رکھ سکتی، بلکہ وہ آگے جا کر دوسری سے بات کرتی ہیں، تیسری سے بات کرتی ہیں، تو ایسے ہی وہ راز نہیں رہتا بلکہ وہ بے قدری ہو جاتی ہے۔ میرے عزیزوں، اسی طرح اس عورت نے، وہ دلیلہ جب یہ راز جان لیتی ہے تو وہ ان لوگوں کو بلاتی ہے اور اسے پکڑوا دیتی ہے۔ اس طرح وہ جب اپنا راز اس کو دے دیتا ہے تو خدا اس سے الگ ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ خدا کی بے قدری کرتا ہے۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ کبھی بھی نہ بتانا، اگر تو بتائے گا تو وہ مرے گا، لیکن اس نے پیار سے اور جس بھی طرح اس سے ہو سکا دلیلہ نے وہ راز اس سے پوچھا اور اسے خدا سے الگ کر دیا۔ تو آج بھی میرے عزیزوں بہت سے ایسے لوگ ہیں، ایسی بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بھائی ہیں جو خدا کی طرف نہیں لوٹتے، اپنی برکت کو کھو دیتے ہیں، کلام کو نہیں سنتے، خدا کے گھر نہیں آتے، تو میرے عزیزوں وہ خدا کی بے قدری کرتے ہیں۔ اسی طرح میرے ساتھ نکالیے گا سیموئیل کی دوسری کتاب، اس میں بھی لکھا ہے کہ داؤد جو ہوتا ہے
وہ اپنے محل پر ٹہل رہا ہوتا ہے. جب آپ اس اسٹوری کو پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا بیت سبا جو ہوتی ہے وہ ہتی اوریا کی بیوی ہوتی ہے اور وہ بہت خوبصورت عورت ہوتی ہے. اور وہ جب نہا رہی ہوتی ہے تو بادشاہ ٹہل رہا ہوتا ہے تو اس کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں بھی ایک ایسا لالچ آتا ہے کہ وہ خدا کے راستوں پر چلتا ہوا. داؤد کو بادشاہ کہا گیا. میرے عزیزو، لوسیفر کے بعد اگر کوئی اچھا پرستار ہے تو وہ ہے داؤد. اور خداوند اس سے کہتا ہے کہ داؤد مجھے میرے دل کے مطابق مل گیا. خدا اس سے بہت پیار کرتا ہے، خدا اس سے چنتا ہے. تو میرے عزیزو، خدا داؤد جو ہوتا ہے ایک بادشاہ ہوتا ہے، اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی وہ سمجھ لے کہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس نے بھی خدا کی بے قدری کی اور اس نے بیت سبا کو دیکھا، اسے اپنے محل میں بلایا اور اس کے ساتھ گناہ کیا اور وہ گناہ میں گر گیا. اور جب وہ گرتا ہے تو خدا سے الگ ہو جاتا ہے، پھر اسے سزا ملتی ہے. میرے عزیزو، جب ہم خدا کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کہاں کہاں پر کس کس ہستی نے کیا کیا گناہ کیا، کہاں کہاں پر بے قدری کی اور کہاں کہاں پر خدا نے ان کو چھوڑ دیا. سمسون کو بھی چھوڑ دیا، اسی طرح داؤد کو بھی چھوڑا گیا، لیکن اس نے خدا سے معافی مانگی. میرے عزیزو، اسی طرح یشوا کی کتاب میں بھی لکھا ہے 7 باب اس کی 21 آیت میں کہ جب میں نے لوٹ کے مال میں بابل کی ایک نفیس چادر اور 200 مسکال چاندی اور 50 مسکال سونے کی ایک اینٹ دیکھی تو میں نے للچا کر ان کو لے لیا. دیکھ، وہ میرے ڈیرے میں زمین میں چھپائی ہوئی ہیں اور چاندی ان کے نیچے ہے. میرے عزیزو، یشوا کی کتاب جب آپ پڑھیں گے تو وہاں اکن کی سٹوری لکھی ہے، اکن کی کہانی بیان کی گئی ہے. اکن نے گناہ کیا، اکن نے گناہ کیا کہ اس نے چوری کر لی. میرے عزیزو، آج کے دور میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو چوری کرتے ہیں. کیا ہم جانتے ہیں کہ جب ہم چوری کرتے ہیں تو ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا؟ ایسا ہرگز نہیں. بے شک ہم انسانوں سے چھپ جاتے ہیں، پولیس سے چھپ جاتے ہیں، حکمرانوں سے چھپ جاتے ہیں، لیکن وہ واحد ایک ہستی ہے جس سے ہم کبھی بھی چھپ نہیں سکتے، اور وہ میرا اور آپ کا زندہ خدا ہے جو ہر وقت ہمیں دیکھتا ہے، جو ہمیں واچ کرتا ہے، جس کے ہیرد میں ہم ہر وقت رہتے ہیں، جس کی پناہ میں ہر وقت ہم رہتے ہیں. بے شک میرے عزیزو، پاک کلام میں لکھا ہے کہ میں اگر پتال میں بھی چلا جاؤں تو میرا خدا وہاں سے بھی مجھے نکال لے گا. ہم چوری کر کے جہاں مرضی چھپ جائے، اس کی نظروں سے ہم بچ نہیں سکتے، کیونکہ وہ واحد ہستی ہے جو ہر وقت ہمیں دیکھتی ہے، ہمارے ہر کام کو دیکھتا ہے. اگر ہم اچھا کام کرتے ہیں، اگر ہم برا کام کرتے ہیں، اگر ہم زنا کرتے ہیں، اگر ہم چوری کرتے ہیں، جس طرح کا بھی ہم فیل کرتے ہیں، ہمارا خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم کبھی بھی اس سے چھپ نہیں سکتے. تو جی میرے عزیزو، جب کوئی بھی کام کریں تو پہلے دیکھ لیں، سوچ لیں کہ وہ ہمیں بنانے والا ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ ہمیں واچ کر رہا ہے. اور جب اس نے اینٹیں چھپائیں تو ان پر قہر نازل ہوا اور پھر اس سے پوچھا گیا، اس نے بتایا تو اس کی چوری جو ہے ظاہر ہوئی. یہ نہ ہو کہ آج ہم بھی چوری کریں تو جب روز محشر کا دن آئے گا تو خدا ان چوریوں کو عیاں کرے گا. تو میرے عزیزو، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہمیں خدا کی پناہ کو حاصل کرنا ہے، خدا کو آگے رکھنا ہے کہ یہوہ پاک خدا، الوہیم خدا ہمیں دیکھ رہا ہے. اسی طرح خروج کی کتاب 32 باب اس کی 5 آیت میں لکھا ہے، یہ دیکھ کر ہارون نے ان کے آگے ایک قربان گاہ بنائی اور اس نے اعلان کر دیا کہ کل خداوند کے لیے عید ہوگی. میرے عزیزو، جب موسیٰ جو ہے
خدا کے پاس 10 احکام لینے کو جاتا ہے، گیا ہوتا ہے، تو پیچھے سے بہت سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے ہارون کو بیدار کیا، ہارون کے پاس آئے اور اسے کہا کہ ہمارے لیے ایک بچڑا بنا دے۔ تو اس نے لوگوں سے کہا، جب کلام پڑھیں گے، پوری سٹوری پڑھیں گے تو آپ جانیں گے کہ وہاں پہ کیا کیا لکھا ہے۔ وہاں پہ انہوں نے ہارون کو کہا کہ ہمارے لیے ایک بچڑا بنا۔ اس نے ان سے کہا کہ سونا لے کر آؤ، چاندی لے کر آؤ۔ انہوں نے سونا لیا، اس کو ڈھال کر ہارون نے ایک بچڑا بنا دیا، اور پھر انہوں نے کیا کیا، وہ بھی خدا کی حضوری سے الگ ہو گئے۔ انہوں نے بھی کیا کیا، انہوں نے انتظار نہیں کیا، انہوں نے موسیٰ کا انتظار نہیں کیا۔ وہ اتنی جلدی میں تھے کہ وہ گناہ کر بیٹھے، اور ساتھ انہوں نے ہارون کو بھی شامل کیا۔ اور میرے عزیزو، خدا جو ہے ہارون سے بھی ناراض ہوا، اس نے بھی خدا کی بے قدری کی، اور لوگوں نے بھی خداوند کی بے قدری کی۔ میرے عزیزو، آج ہمیں چاہیے کہ ہم خدا کی حضوری میں ٹھہریں، خدا کے کلام کو سنیں، اس کی باتوں کو سیکھیں، خدا کے کلام کو پڑھیں، اور اپنی آنے والی نسلوں میں خدا کے کلام کو بھریں، تاکہ ہم چوریوں سے بچیں، ہم اس کام سے بچیں جو خدا ہم سے نہیں چاہتا۔ جس طرح ہارون نے بھی خدا کی بے قدری کر لی اور خدا سے الگ ہو گیا، آج ہم بھی اسے ناراض کرتے ہیں۔ اسی طرح میرے عزیزوں، پیدائش کی کتاب، اس کا 3 باب، اس کی 4 آیت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں لکھا ہے، تب سانپ نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے۔ سانپ جو ہے وہ میری اور آپ کی جو ماں ہوا ہے، اور آدم کی سٹوری وہاں پر لکھی ہے، وہاں وہ اس کے پاس آتا ہے۔ خدا جو ہے وہ ان سے بات کرتا تھا، اور خداوند نے انہیں منع کیا تھا کہ اس درخت کا پھل جو ہے وہ نہ کھانا، لیکن انہوں نے بھی کیا کیا، خدا کی بات کو رد کیا، خدا کی بے قدری کی، اور خدا کے کلام کو اچھا نہیں جانا، اس کے حکم کو انہوں نے توڑ دیا۔ خدا نے ان سے کلام کر کے کہا کہ اس درخت کا جو پھل ہے وہ آپ لوگوں نے نہیں کھانا۔ تو میرے عزیزو، یہ بات ہمارے کروموسومز میں پائی جاتی ہے، آباء اجداد سے ہی یہ گناہ جو ہے چلتا آ رہا ہے، نسل در نسل یہ گناہ جو ہے آ گیا، بلکہ آج بھی ہماری جنریشن میں، ہمارے اندر، ہم بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے اندر یہ گناہ پایا جاتا ہے۔ خدا ہمیں منع کرتا ہے کہ گناہ نہ کرنا، لیکن ہم گناہ سے باز نہیں آتے۔ خدا کہتا ہے چوری نہ کرنا، لیکن ہم چوری سے باز نہیں آتے۔ وہ کہتا ہے کہ تو زنا نہ کرنا، لیکن ہم زنا سے باز نہیں آتے۔ وہ 10 احکام جو ہیں وہ ہمارے لیے بنائے گئے، ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنے، لیکن میرے عزیزو، کیا آج ہم ان کاموں سے باز آتے ہیں؟ نہیں آتے۔ ہم جیسا ہمارا خدا چاہتا ہے کہ ہماری زندگیاں پاک اور صاف ہوں، ہم اپنی زندگیوں کو ویسا نہیں رہنے دیتے، بلکہ ہم گناہ میں گر جاتے ہیں، اپنے خدا کی ہم بے قدری کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اسی طرح ہمارے خدا کا جو پہلا حکم ہے، کوئی بتا سکتا ہے کہ خدا کا جو پہلا حکم ہے ہمارے لیے کیا ہے؟ جی بولے۔ پہلا حکم ہے خدا کو مانو۔ میں چاہوں گی کہ انکل کے لیے ایک زوردار کلیپنگ۔ ہمارے لیے یہی حکم دیا گیا ہے کہ خدا کو ایک ماننا۔ تو میرے عزیزو، آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے خدا کو ایک مانیں اور اس کی بے قدری نہ کریں۔ اس نے جو حکم، جو راستے ہمیں دکھائے ہیں، ہم ان پر چلیں۔ تو اسی طرح لوکا کی انجیل 19 باب، اس کا 4 باب جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں زکائی جو ہے اس کے بارے میں ملتا ہے۔ خداوند جو ہوتا ہے وہ ایک بھیڑ ہوتی ہے تو اس میں چل کر آ رہا ہوتا ہے، اور زکائی جو ہوتا ہے اس کا قد چھوٹا ہوتا ہے، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ میں خداوند یسوع مسیح کو دیکھوں۔ تو میرے عزیزوں، اس کے اندر ایک جذبہ آتا ہے،
وہ ایک بہت بڑا اس ٹائم جو ایک آج وہ جو بتا لیتے ہیں وہ ایک کرمینل انسان ہوتا ہے، لوگوں سے یعنی کہ جگہ ٹیکس لیتا ہے، اس کے پاس بہت سی دولت ہوتی ہے، لوگوں پر حکمرانی کرتا ہے اور وہ خدا کے ساتھ نہیں چلتا. لیکن جب خدا یسوع مسیح وہاں پر آتے ہیں تو اس کے دل میں ایک خواہش آتی ہے کہ میں اس کو دیکھ ہی لوں، اور وہ درخت پر چڑھ جاتا ہے. اور جب خدا یسوع مسیح وہاں پر آتے ہیں تو اسے کہتے ہیں اے زکئی نیچے اتر آ. تو زکئی جو ہوتا ہے وہ نیچے اتر آتا ہے اور وہ کہتا ہے، خدا یسوع مسیح اسے کہتے ہیں کہ میں نے آج تیرے ساتھ کھانا کھانا ہے. اور وہ نیچے اتر آتا ہے اور خدا یسوع مسیح اس کے گھر جاتے ہیں تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اگر اسے پتا ہوتا کہ یہ بہت کرپٹ انسان ہے، گناہ گار انسان ہے، یہ خداوند ہے اور یہ نہیں جانتا ہے. لیکن میرے عزیزو، خدا آپ کو، مجھے، ہم سب کو واچ کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں تو آیا ہی گناہ گاروں کے لیے. تو جب زکئی کے گھر آتا ہے تو خدا یسوع مسیح اسے کہتا ہے کہ آج تیرے گھر میں نجات آئی ہے. آج آپ بھی اپنی زندگی پر واچ کریں، اور جس طرح زکئی نے خداوند کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، اس نے اپنا دل کھول کر بتا دیا کہ میں نے یہ کام کیے. آج ہمیں بھی چاہیے اس سامری عورت کی طرح. اور جو فیل کے وقت عورت جو ہے وہ پکڑی گئی، خدا اسے بھی معاف کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ جا، میں نے تیرے گناہ معاف کیے لیکن تو آئندہ کو گناہ نہ کرنا. خداوند آج ہمیں بھی تنبیہ کرتا ہے، خدا آج ہمیں بھی یہ سکھاتا ہے کہ ہم گناہ نہ کریں. وہ ہمیں معاف کرتا ہے جب ہم اس کے آگے جھکتے ہیں. تو میرے عزیزو، پھر ہم بھی یہ کہہ سکتے ہیں یا خداوند ہمیں یہ کہہ سکتا ہے کہ آج تیرے گھر میں نجات آئی ہے. اور زکئی کہتا ہے کہ میں نے جس سے 2 گنا لیا ہے، خداوند میں اسے 4 گنا واپس کروں گا. آج ہمارے دل میں بھی یہ بات ہونی چاہیے، اگر ہم نے گناہ کیا ہے تو اپنے گناہ سے ہم معافی مانگے، بے قدری چھوڑ دے. ضرورت ہے کہ خدا کو پہچانے. خدا نے میرے عزیزو دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا میری اور آپ کی خاطر بھیج دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اور میرے عزیزو، ہم نے خداوند کی بے قدری نہیں کرنی، ہم نے اپنا ٹائم ضائع نہیں کرنا. ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کے اندر خدا کے کلام کو بھرنا ہے، خدا کے حکموں کو سنانا ہے، کیونکہ وہ خدائے سلوس ہے، وہ خدائے قدوس ہے، وہ خدائے الوہیم ہے. وہ سب سے بڑا خدا ہے. وہ ہمیں دیکھتا ہے، وہ ہمیں واچ کرتا ہے، وہ ہمیں معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے. وہ ہمارا زندہ خدا ہے. آئے میرے عزیزو، اس کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ کو اور مجھے بہت سی برکت دے. آمین.